آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ آئیں اور انگریزی زبان میں تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. And a very good afternoon to all of you. I am Mufran Ahmad from Bihar Araria. First, Bihar Araria. I am Mufran Ahmad from Bihar Araria. First of all, for providing the two wonderful platform to be Hafiz and many more. I am going to deliver a speech about Prophet Muhammad, peace be upon him. My dear friend and all guests, Hazrat Muhammad, peace be upon him, is our holy prophet. He was born at Makkah in 571 AD. His father passed away before his birth. He was brought up by his grandmother Hazrat Abdul Muttalib and uncle Hazrat Abu Talib a few days after his birth. He was put under the care of a nurse, Hazrat Alima Sadiya. In the whole of Arabia he was called Sadiq and Amin due to honesty and truthfulness. The Arabs had fallen into evils and worship idols instead. They thought that the idols were powerful gods. The Holy Prophet ﷺ asked people to leave idol worship and worship only one true God. So the Makkans became the worst enemies of him. They tortured him. Therefore, the Holy Prophet, peace be upon him, left Makkah and migrated to Medina. Thank you. Assalamu alaikum. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں تقریر پیش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ اب میں محمد اشرف سلمہ کو تقریر ہی پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی علمنا ما لم نکن نعلم، والصلاة والسلام علی رسول الاکرم وعلی آلہ وصحبہ الحرم، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورۃ الحجر۔ حضرت اکابر دوستوں اور بھائیوں، کسی شاعر نے کہا ہے علم وہ دولت ہے جو رکتی نہیں، خرچے کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، ماتا بزرگوں روشنی سے پسند نہیں، سب تعلیم میں ماتا اندر حکومت میں کسی اچھے دیکھتے، ٹھیک وہی بات جو آدم کو شادی کرتی ہے، وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا، وہ کون سی طاقت تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائی ہے، وہ علم ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، بات کیا یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، مسلمان اور کیا ہے، مسلمان اور انپڑھ یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی کتابوں میں اور اللہ کی کتاب میں انپڑھ جگہ باتیں کی ہے، ارشاد ہماری تعالی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ حدیث ہے کہ کیا علم جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں نصیحت کو کرتا ہے۔ بھائیو اور دوستو، علم شرعیات کیا ہے؟ کیا دنیا بھی علم ہے؟ یہ عقل بھی علم ہے؟ علم کوئی بھی ہو انسان کو روزن جاتا ہے، انسان علم ہی سے کمال پاتا ہے۔ فارغ لشکر مال و دولت اسے وہ قادر عزت نہیں دیتے، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول کے لیے سرگرم رہے۔ اگر آپ دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ دنیا میں کامیاب رہتے ہیں، اگر آپ دینی علم حاصل کر رہے
علم دین حاصل کریں، چاہے آپ کو کتنی ہی تکلیف اٹھانی نہ پڑے، مسائل بھرے تکلیف اٹھائیں، راتوں کا نیند خراب کریں، دیگر نعمتیں برداشت کریں، پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگیں، اس میں کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کے حصول کے خصوصاً علم دین کے حصول کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اثر ہو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اثر ہو، پھر بھی کر قابل میراث ادھر کیوں نظر ہو۔ ماشاءاللہ، ادھر آئیے بیٹا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ علم کے موضوع پر گفتگو کی گئی۔ اس طالب علم کی خصوصیت تھوڑی سی آپ سنیں، میری زبانی۔ عید کے بعد یہ بچہ داخل ہوا ہے مدرسے میں، یہ بہار ارریہ سے تعلق رکھتا ہے، اور نورانی قاعدے سے اس کی تعلیم شروع ہوئی، اور الحمدللہ ناظرہ بھی صحیح ہوا، اور ناظرہ پڑھ کر کے 7-8 پارے حفظ بھی کر لیے۔ 1 سال کے اندر نورانی قاعدہ بھی پڑھا، ناظرہ بھی پڑھا، اور 7 پارے حفظ بھی کیے۔ یہ بہت بڑے امتیاز کی بات ہے، واللہ رب العزت کے خصوصی کرم اور رحم کی بات ہے، اور بڑی محنتی بھی ہے۔ کئی دنوں تک ایک بیٹھک میں 7 پارہ سنایا ہے یہ بچہ، ایک ہی بیٹھک میں 7 پارہ زبانی سنایا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کا قرآنی جذبہ ہم سب کے اندر بھی اور ہماری نسلوں میں، ہمارے بچوں میں بھی عطا فرمائے۔ طلبہ عزیز کا یہ دلکش پروگرام آپ نے شروع سے آخر تک سماعت فرمایا، میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے بڑی سکون و وقار کے ساتھ پروگرام میں حاضری دی، اور بڑی دل جمعی کے ساتھ پروگرام کو سنا ہے۔ اندازہ بھی ہوا آپ حضرات کو کہ طلبہ عزیز کی تیاری کیا تھی، اور کس طرح سے یہ ان بچوں نے پروگرام پیش کیا ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی بھی آپ حضرات نے بہترین انداز میں کی ہے۔ پروردگار عالم آپ حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اب میں آنے والے مہمانان کرام میں سے جو جلوہ افروز اسٹیج پر جو جلوہ افروز علماء ہیں، ان میں سے یکے بعد دیگرے آپ کی خدمت میں سبھی کو پیش